السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین، یہ تو بات طے تھی کہ جو ڈوبتا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، وہ اس کے تو ہاتھ میں پیراک کی چاہے ٹانگ آ جائے چاہے بازو آ جائے، وہ اس کو ساتھ لے کے ہی ڈوبتا ہے. اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے، یہ تربیت دی جاتی ہے جو جان بچانے والے پیراک ہوتے ہیں ان کو، کہ آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ پہلے اس بندے کو پکڑ کے گوتے دے کے مکمل بھی ہوش کرنا ہے، پھر دریا سے نکال کے کنارے تک لانا ہے، نہیں تو یہ آپ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جائے گا. اب ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اشرف غنی کو تو اس بات کی پکی سمجھ آ گئی ہے. گو کہ آج اس نے بڑا ڈرامہ کیا کل کے دونوں نے، عبداللہ نے اور اشرف غنی دونوں نے اکٹھے وزیر اعظم کے حلف اٹھا لیے ہیں یا صدر کے اٹھا لیے ہیں. اب دونوں بیچارے اکٹھے ہو رہے ہیں طالبان کے خلاف. لیکن یہ جانتے ہیں یہ صحیح ناکام ہے. اب بوکھلاہٹ میں جو آخری ہتھیار ہوتا ہے انڈیا کا اور یہ جو پاکستان دشمن یہ شمالی اتحاد ہے ان کا، وہ انہوں نے جو اپنے پاس دہشت گرد رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے، جن کو پناہ دے کے رکھا ہوا ہے، ان کو نئے نئے رنگ روپ میں ان کو نیا ان پہ پالش والش کر کے ان کے بوتھوں کو بدل کے اب ان کو داعش بنا دیا ہے. پہلے ٹی ٹی پی تھی تو یہ انہوں نے ایکٹیو کیا ہے. وہ یہ جو دھماکہ ادھر ہوا تھا کابل میں، آپ کو پتہ ہے 2-3 روز پہلے، جس کی ذمہ داری داعش نے لی ہے، جس میں عبداللہ پہ حملہ کیا گیا تھا، بار بار وہ بچہ ہے. تو بظاہر نا یہ طریقہ کار ایسا ہی بنا رہے ہیں. پاکستان انٹیلیجنس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کسی یعنی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ ہمیشہ ان کی طاق میں رہتے ہیں، ان کے سروں پہ مسلط رہتے ہیں، اور الحمدللہ کوئی حرکت کرنے سے پہلے انہیں دبوچ لیتے ہیں. ڈی آئی خان میں پچھلے 2 ماہ سے، جب سے انڈیا کو پتہ تھا کہ اب اس کی شامت آنے والی ہے، وہ نکلنے والا ہے، این ڈی ایس اور انڈیا نے ایک پراسرار قسم کی جو ہے نا حرکتیں وہ شروع کر دی تھیں. اور یہاں انہوں نے جو ان کے ڈیڈ سیل تھے ان کو ٹیکے لگا لگا کے الائیو کیا، دنیا کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ داعش جو ہے نا یہ افغانستان اور پاکستان میں پہنچ گئی ہے، تاکہ ان کا پاکستان کو دوبارہ دہشت گردی کے چکر میں پھنسایا جائے. یہ اطلاعات وہاں موجود جو ہمارے سیٹلڈ ایجنٹ ہیں انہوں نے یہاں جب بھیجی، جس کے بعد پھر جو ہمارے شیر دل جو جوان ہیں، جو ہمارے جیسے کپڑوں میں ملک کی خدمات انجام دیتے ہیں، انہوں نے وہاں اپنے ڈیرے لگائے. تو وزیرستان کے طرف سے یہ موومنٹ شروع ہو رہی تھی. اس مرتبہ انہوں نے اپنا جو ٹھکانہ ہے وہ ڈی آئی خان کے بجائے ٹانک میں بنایا تھا. ٹانک ایجنسی آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی جگہ ہے. ڈی آئی خان میں ان کی لیڈ جو ہے ڈی اے خان سے ہی ملی تھی، جس پر پھر پاکستان انٹیلیجنس نے آگے کوشش کی اور پھر کڑی سے کڑی ملا کے وہ ٹانک تک پہنچ گئے. ٹانک میں اپنا آخری مارکا لڑنے کے لیے اس دفعہ این ڈی ایس اور را نے مل کے جو دہشت گرد جمع کیے تھے، وہ یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی جب آخری مرحلہ ہوتا ہے نا جنگ کا، تو بچی کھچی جتنی بھی قوت ہوتی ہے، کوئی ادھر سے پکڑ، کوئی اس یونٹ سے پکڑ، کوئی اس بریگیڈ سے لے، ادھر سے لے، انہوں نے قریباً سارے دہشت گردوں کو یہاں اکٹھے کر دیا تھا اور ان کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ تمہاری سروائیول کی جنگ ہے، اگر تم اس مرتبہ ناکام رہے تو تمہاری تنخواہیں بند، تمہارے ٹھکانے ختم. یعنی بڑا پورا ڈرا دھمکا کے ان کو بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا کہ یہ آپریشن تمہارا باہر صورت جو ہے نا یہ رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. ہمیں پاکستان کی
میں بہت بڑے دھماکے چاہیے اس ایریا میں، خاص طور سے جو فوجی پوزیشنیں ہیں ان کو۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو اے این پی کے رہنما ہیں اور وہ پی ٹی اے ایم والے جو ہیں، یہ تو جان ادھر گئے ہیں نا کابل میں، اپنے رشتہ داروں کو مبارکباد دینے گئے ہیں، اشرف غنی کو اور عبداللہ کو، کہ نئے ان کی بادشاہت کی جو کبھی بھی قائم نہیں رہنی، جو اگلے زیادہ سے زیادہ 15-20 روز کے بعد یا 1-2 ماہ کے بعد ختم ہونے والی ہے۔ لیکن یہ اپنی حاضری ڈالتے ہیں کیونکہ پرانے نمک خار ہیں بیچارے، تو یہ انہوں نے کرنا ہی ہے۔ اچھا، اس طرح انہوں نے یہاں سے غائب ہو کر تاثر دیا۔ ایک یہ بھی اس طرح کی بات بھی ایک سننے میں آ رہی ہے کہ شاید یہ جو وہ جو ہیں، یہ جو ہمارا یہ 2-3 جو نام ہیں، کچھ مصلحت کے تحت میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ جو 2-3 ہمارے لوگ ہیں نا زیادہ ایکٹیو، کہ ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی یہ کارروائی کی گئی ہے، یعنی ان سے مشورے کے بعد کہ بھائی ان حالات میں، جب کہ ہمارا بھی کان بچہ کولو ہو چکا ہے اور پاکستان کی ہر طرف جو ہے وہ چڑھائی ہے، تو ہم اس سے کیسے بچیں؟ تو ممکن ہے اسی میں سے کسی شرارتی بندے نے کہا ہو کہ نہیں تم ایک دفعہ بڑا ایک دھماکہ کر دو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح یہ یہاں بکواس کرتے رہتے ہیں پاکستان میں، جس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، عمل بھی انہوں نے ظاہر ایسا ہی کرنا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان حالات میں جب یہاں پہ اس کو پی ٹی ایم کے دونوں ان کو روک لیا تھا ایئرپورٹ پہ، تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو جانے کی اجازت کیوں دی؟ وہ تو پہلے کنوکٹڈ، وہ تو پہلے ہی مطلوب مجرم ہے، ان پہ غداری کے مقدمے چل رہے ہیں، وہ اسمبلیوں میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں انہی ضمانتوں پر۔ یہ تو زیادتی ہے۔ جہاں ہم اس طرح ان درندوں کو کھلا چھوڑ دیں گے تو آپ کیا امید کرتے ہیں آ کے لوگوں کو اچھا رزلٹ دیں گے؟ چلیے فابیہ، ان لوگوں نے مل ملا کے جی وہاں پلاننگ کی ہے بڑی زبردست، اور یہ بہت بڑا ان کا یہ تھا حملہ۔ اب اس علاقے کے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہاں کیا گیا تھا، اس کی کمانڈ کرنل مجیب الرحمان کر رہے تھے۔ کرنل مجیب الرحمان ضلع استور کے علاقے بنجی سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے دلیر اور مطلب اپنی خاص طور سے انٹیلیجنس کارروائیوں میں ان کی بہادری کے کارنامے آپ کو ان سے ساتھ کام کرنے، ان کے ساتھ رہنے والے جوان اور افسر سنائیں گے۔ ناظرین، پاکستان آرمی کا ایک اصول ہے جو میرے خیال دنیا کی کسی آرمی کا نہیں ہے، یہ لیڈ ٹو دی فرنٹ، یہ ان کا موٹو ہے کہ جو لشکر ہے نا آپ کا، اس کی کمانڈ جو ہے نا وہ جو مطلب کمانڈر ہے وہ کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں جب بھی جنگ ہوتی ہے تو فوجی آگے لڑتے ہیں، جو افسر ہوتے ہیں وہ پیچھے ان کو لڑاتے ہیں۔ یہاں معاملہ الٹا ہے۔ پاکستان میں جو سب سے بڑا افسر ہوگا، آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ جتنے آپریشن دہشت گردوں کے خلاف ہوئے ہیں نا، ان میں بریگیڈیئر اور میجر جنرل، بعض جگہ تو لیفٹیننٹ جنرل بھی جو ہے نا وہ کمانڈ کرتے رہے ہیں ان کے خلاف آپریشنز کی، اور وہ لیڈ ٹو دی فرنٹ کمانڈ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی لیڈ ٹو دی فرنٹ کمانڈ انہوں نے کی تھی۔ تو یہ جو کرنل مجیب الرحمان ہے، یہ اور ان کے جوانوں نے بڑی مطلب ہوشیاری کے ساتھ اس کو، جو ان کی اس وقت جو ان کا ہیڈ کوارٹر بنایا، انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا جہاں یہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، جس جگہ پر بھی، یہ ٹانک میں ہے یہ جگہ، تو اس کو گھیرے میں لیا اور لڑائی شروع ہوئی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا، پاکستان آرمی کا یہ لیڈ ٹو دی فرنٹ میں کی جو ہے نا پالیسی، اس کی وجہ سے ہمارے جوان کم شہید ہوتے ہیں، افسر زیادہ شہید ہوتے ہیں۔ کرنل مجیب الرحمان بڑی دلیری کے ساتھ ان کے نیٹ کے اندر گھس گئے تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ناقابل یقین حد تک وہ دشمن کے نزدیک چلے گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی یہاں سے بچ کر نہ جانے پائے، اور جس طرح یہ ممکن ہے جو ان کا اسلحہ گورا بارود ہے نا، یہ اس تک نہ پہنچ نہ پائیں تاکہ یہ استعمال نہ کر سکیں۔ تو انہوں نے بڑے دلیری سے ان کو، جب کہ وہ تیاری کر رہے تھے اور
جس جگہ پہ اسلحہ پڑا تھا اس سے کچھ فاصلے پر تھے، تو انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ حملہ کیا، جس میں دو جو ان کے بڑے کمانڈر ہیں ان کو مار دیا، اور خود وہ بیک وقت کئی گولیاں لگنے سے شہید ہو گئے، جبکہ دشمن جو ہے دم دم آ کر پھر وہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ وہ تو ہر وقت بھاگنے کی تیاری میں ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا اسلحے کا اتنا بڑا ڈھیر وہاں سے دریافت ہوا ہے، آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر ممکن ہے کچھ دیر بعد ان کی تصاویر بھی اسلحے کے ڈھیر کی دکھائیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ سارا جو اسلحہ ہے اس میں بیشتر اسلحہ اتنی عدیدہ دلیری سے انہوں نے کام کیا تھا، ان کو یقین ہی نہ تھا کہ یہ ناکام ہوگا۔ اس میں بیشتر جو اسلحہ ہے وہ انڈیا کا، اور یہ جو نیٹو فورسز ہیں ان کا چوری کردہ جو اسلحہ ہے، اللہ جانے چوری کیا ہوا ہے، کیسے کیا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ نے بڑا کرم کیا، یہ بہت بڑا آپریشن تھا جو بڑی دلیری سے پاکستان آرمی کے شیر دل جوانوں نے لڑا اور ملک کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ کرنل مجیب الرحمان جو ہیں انہوں نے بیوہ، 3 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑی ہے۔ ہم اللہ سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ شہید ہیں اصل میں جو ہمارا فخر ہیں، پاکستان آرمی ہمارا فخر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج پاکستان کو دنیا میں ایک باعزت مقام دلایا ہے۔ ہم ایک محفوظ زندگی گزار رہے ہیں پاکستانیوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آج آپ کے کل کے لیے قربان کیا ہے، انہیں کبھی فراموش نہ کرنا۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے اسے سبسکرائب کریں، احباب میں اس کو مشتہر کریں، اور سچ کے صف میں میرا ساتھ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔